السلام علیکم۔ کلاس 9 کی اردو ہے غزل نمبر 4، کاش طوفان میں سفینے کو اتارا ہوتا، جن کی شاعرہ ہیں پروین فنا سید۔ آج ہم اس غزل کے اشعار کی تشریح کریں گے۔ پہلا شعر ہے: کاش طوفان میں سفینے کو اتارا ہوتا، ڈوب جاتا بھی تو موجوں نے ابھارا ہوتا۔ سفینہ کہتے ہیں کشتی کو، موجے کہتے ہیں لہروں کو۔ ابھارا یعنی اوپر اٹھایا ہوتا، نکالا ہوتا۔ مفہوم ہے اس کا: شاعرہ کہتی ہیں کاش میں نے کشتی کو طوفان میں ڈال دیا ہوتا، اگر ڈوب جاتی تو بھی سمندر کی لہریں اسے دوبارہ اوپر لے آتی، یعنی مشکلات کا سامنا کیا ہوتا تو شاید وقتی ناکامی کے بعد کامیابی مل ہی جاتی۔ تشریح: اس شعر میں شاعرہ پروین فنا سید کہتی ہیں کہ اگر میں نے اپنی کشتی کو طوفان میں اتار دیا ہوتا تو میری کشتی لہروں سے ٹکرا جاتی، یعنی مشکل مراحل کا مقابلہ کرنا سیکھ لیتی۔ اگر میری کشتی طوفان میں ڈوب بھی جاتی تو لہریں اسے ابھار کر سطح پر لے آتیں۔ دراصل شاعرہ یہ سمجھانا چاہتی ہیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اگر ہم اپنی مشکلات کا سامنا کرتے تو مشکلات سہنے کے بعد ہم منزل پر پہنچ ہی جاتے۔ محنت اور کوشش کے بغیر منزل نہیں ملتی۔ ہم ناکامی کے ڈر کے باعث پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور ساری زندگی اپنی کم ہمتی پر پچھتاتے ہیں۔ ہمیں مشکلات سے ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ انسان کو چاہیے کہ مشکلات سے منہ نہ پھیرے، ان سے دور نہ بھاگے، بلکہ ان کا سامنا کرے تو ہی مشکلات کا حل نکل سکے گا۔ اگر انسان ان مشکلات کے سمندر میں ڈوب بھی جاتا ہے تو زندگی کے ان مسائل سے کچھ نہ کچھ سیکھنے اور ابھرنے کا موقع فراہم ہوتا ہے۔ زندگی کی مشکلات اور مصائب کا سامنا انسان کو مضبوط بناتا ہے۔ ان مشکلات سے بھاگنا اور گھبرانا نہیں چاہیے۔ جس طرح سمندر کی لہریں کسی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچا لیتی ہیں، اسی طرح زندگی میں پیش آنے والی مشکلات بھی ہمیں مقابلہ کرنا سکھاتی ہیں اور ہمارے حوصلے بلند بناتی ہیں۔ آسانیوں سے پوچھنا منزل کا راستہ، آسانیوں سے پوچھنا منزل کا راستہ، اپنے سفر میں راہ کے پتھر تلاش کر۔ شعر نمبر 2: ہم تو ساحل کا تصور بھی مٹا سکتے تھے، لبِ ساحل سے جو ہلکا سا اشارہ ہوتا۔ ساحل کہتے ہیں کنارے کو اور تصور کہتے ہیں خیال کو۔ لبِ ساحل یعنی ساحل کا کنارہ یا سمندر کا کنارہ۔ مفہوم ہے اس شعر کا: ہم تو ساحل کا نام و نشان بھی مٹا سکتے تھے اگر ساحل کی طرف سے ہلکا سا اشارہ بھی ہو جاتا۔ تشریح: شاعرہ پروین فنا سید اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار بڑی خوبصورتی سے کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ساحل تک پہنچنا یعنی اپنی خواہش کا ہر حال میں پورا کرنے کا ہر انسان کے دل میں جذبہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے محبوب کی یاد کے تصورات کو بھی بھول جاتیں اگر محبوب اپنے منہ سے خود اس بات کا اشارہ کر دیتا۔ وہ اپنی ساری امیدیں اور خوابوں کو چھوڑ سکتی ہیں۔ یہ شعر محبت کے جذبات کو بیان کرتا ہے جس میں شاعرہ اپنے محبوب کی رضا کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر میرا محبوب مجھے تھوڑا سا اشارہ کر دیتا تو میں اسے پانے کی خواہش اپنے دل میں دبا دیتی، اندر ہی اندر ختم کر دیتی۔ کسی سے کوئی شکوہ یا گلہ نہ ہوتا کیونکہ مجھے محبوب کی مرضی کا احترام ہے۔ میں اس کا تصور یعنی خیال بھی مٹا دیتی اگر وہ اپنے منہ سے بول دیتا یا کوئی اشارہ مل جاتا۔ ایک سچا عاشق ہر حال میں محبوب کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے کیونکہ محبوب کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہی تو اصل محبت ہے۔ راحت و سرور، رنج و غم، نفع و نقصان، ہر صورت میں اپنی خواہش ختم کر کے محبوب کی خواہش کا غلام ہو جانا، اسی کا نام محبت ہے۔ دل تو کیا چیز ہے ہم رو میں اترے ہوئے، دل تو کیا چیز ہے ہم رو میں اترے ہوئے، تم نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح۔ شعر نمبر 3: تم ہی واقف نہ تھے آداب جفا سے ورنہ ہم نے ہر ظلم کو ہنس ہنس کے سہارا ہوتا۔ آداب جفا یعنی ظلم و ستم کا طریقہ، سہارنا یعنی برداشت کرنا۔ مفہوم ہے اس شعر کا: اے محبوب، تمہیں جفا یعنی ظلم کے طریقے ہی نہیں آتے تھے، ورنہ میں تو ایسا عاشق تھا
जो तुम्हारे हर जुल्म और ज़्यादती को हंसते हुए बर्दाश्त कर लेता। तशरीह इस शेर में शायरा मोहब्बत की शिद्दत, सब्र और वफादारी को बयान करते हुए कहती हैं कि मोहब्बत का तकाजा तो यही है कि महबूब से मिलने वाली बेवफाई और नफ़रत को भी अच्छे तरीके से बर्दाश्त किया जाए। महबूब की मोहब्बत का एहतराम किया जाए, उसकी खुशी में राज़ी रहा जाए। शायरा अपने महबूब से अपनी मोहब्बत की शिद्दत का इजहार कर रही हैं कि ए महबूब, तुम मुझे तकलीफ़ें देते तो मैं हंसी खुशी गवारा कर लेती, कि तकलीफ़ों का ही सही, महबूब से कोई ताल्लुक़ तो है, मगर तुम्हें तकलीफ़ें देने भी नहीं आती। शायरा महबूब की बेइतनाई को बड़े सुकून और इत्मीनान से बर्दाश्त करती हैं और अफसोस का इजहार करते हुए कहती हैं कि जुल्म सितम करने के भी कुछ अदब व आदाब होते हैं, लेकिन ए मेरे महबूब, तुम जफ़ा और जुल्म सितम के तौर तरीक़ों से वाकिफ़ नहीं हो। तुम्हें तो ये ख़बर भी नहीं कि मोहब्बत करने वालों पर जुल्म सितम किस तरह से किया जाता है। तुम्हें क्या पता कि मोहब्बत करने वालों का हौसला कितना बुलंद होता है। काश तुम्हें जुल्म सितम के आदाब मालूम होते, तो मैं बहुत खुशी के साथ तुम्हारे हर जुल्म और ज़्यादती को खुशी से कबूल कर लेती, कभी शिकायत ना करती और हर ज़्यादती को ऐसे बर्दाश्त करती गोया मोहब्बत का कोई अंदाज़ हो। इस शेर में मोहब्बत में सब्र और वफा का पैगाम है। शायरा कहती हैं कि ए महबूब, तुम जुल्म सितम करना भी ना सीख सके, जबकि हम सहने के लिए भी तैयार थे। यही बहुत है कि कायम रहे वफा का भरम, यही बहुत है कि कायम रहे वफा का भरम, कोई किसी का हुआ भी है उम्र भर के लिए। शेर नंबर 4। गम तो खैर अपना मुकद्दर है, सो इसका क्या ज़िक्र, ज़हर भी हमको बसत शौक गवारा होता। मुकद्दर यानी नसीब, बसत शौक यानी बहुत शौक से। मफ़हूम है इस शेर का, मोहब्बत की है तो दुख सहना ही पड़ेगा, इसका क्या ज़िक्र करना। हमें तो महबूब की तरफ से ज़हर भी मिले तो हम खुशी से कबूल कर लेंगे। तशरीह इस शेर में शायरा इश्क में दी जाने वाली बेमिसाल कुर्बानियों और दुखों को उजागर करती हैं। शायरा अपनी ज़िंदगी में आने वाले गमों को अपने मुकद्दर का हिस्सा समझती हैं और इन गमों को अपनी तकदीर की हकीकत के तौर पर कबूल करती हैं। वो इस बात को तस्लीम करती हैं कि ज़िंदगी में दुख और तकलीफ़ें एक मामूल हैं और इनका सामना इंसान की तकदीर का हिस्सा है। इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात और गमों का आना कोई नई बात नहीं। शायरा इश्क की इंतहा मोहब्बत में वफादारी और कुर्बानी के जज्बे को भी ज़ाहिर करती हैं और कहती हैं कि मोहब्बत की हकीकी शिद्दत में इंसान हर तकलीफ़ और अजियत को खुशी से गवारा कर लेता है। अगर महबूब की तरफ से बेवफाई और बेइत्तनाई ही मेरा मुकद्दर है, तो मुझे बखुशी कबूल है, क्योंकि ये तो मेरे नसीब में लिख दिया गया है। अगर महबूब अपने हाथों से जहर भी पीने को कहता, तो हम हंसी खुशी पी लेते, कि शायद उसे हमारी मोहब्बत का यकीन आ जाए कि हम महबूब की खातिर सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। शायरा को महबूब की तरफ से मिलने वाले गमों और दुखों की परवाह नहीं, वो इसके हाथों से जहर का प्याला भी पीने के लिए तैयार हैं, यानी अपने महबूब के लिए अपनी जान कुर्बान करना भी एजाज़ समझती हैं। जहर के घूंट भी हंस हंस के पिए जाते हैं, जहर के घूंट भी हंस हंस के पिए जाते हैं, हम बहरहाल सलीके से जिए जाते हैं। शेर नंबर 5। बागबां तेरी अनायत का भरम क्यों खुलता, एक भी फूल जो गुलशन में हमारा होता। बागबां कहते हैं मालिक को, बाग की निगरानी करने वाले को। अनायत कहते हैं मेहरबानी को। भरम कहते हैं लिहाज को, साख को। और गुलशन कहते हैं बाग को। मफ़हूम है इस शेर का, ए फूलों के रखवाले, अगर इस बाग में एक फूल हमारा भी होता तो तेरी मेहरबानी का तासुर कायम रहता। तशरीह इस शेर में बागबां खुदा या कुदरत को कहा गया है और गुलशन दुनिया की अलामत है। शायरा इस शेर में शिकवे के अंदाज में अपने जज्बात का इजहार कर रही हैं कि ए खालिके कायनात, तूने ये सारी कायनात इंतहाई खूबसूरत बनाई, जिसमें लोगों के लिए तरह तरह की नेमतें और ज़िंदगी गुजारने का समा किया है,
لوگ خوشیوں سے اپنا دامن بھر رہے ہیں، لیکن میرے حصے میں غم ہی لکھے ہیں۔ دنیا کے اس باغ میں طرح طرح کے پھول کھلے ہوئے ہیں۔ ہر شخص اپنے مقدر کے پھول چن رہا ہے، لیکن میری قسمت ایسی ہے کہ جس میں کوئی پھول نہیں لکھا۔ کاش پھولوں کے گلستاں میں کوئی پھول میرے حصے میں بھی ہوتا، تو مجھ پر بھی تیری کرم نوازی ہو جاتی، اور تیری نوازش کا بھرم بھی قائم رہتا۔ شاعرہ کہنا چاہتی ہیں کہ اگر انسان کو وہ کچھ مل جائے جس کی اس کو خواہش ہوتی ہے تو اس کا بھرم قائم رہتا ہے، لیکن جب زندگی میں کچھ حاصل نہیں ہوتا تو انسان کو اس حقیقت کا علم ہوتا ہے کہ خدا کی عنایت اور کرم اس کی تقدیر کا حصہ نہیں۔ شاعرہ اس شعر میں انسانی کیفیت کو بیان کرتی ہیں اور کہتی ہیں، جہاں انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تو وہ خدا کی عنایت کے بارے میں سوال اٹھاتا ہے۔ اس میں ایک دکھ اور کرب کا اظہار ہوتا ہے کہ زندگی میں جو کچھ ہونا چاہیے وہ اسے نہیں ملا۔ کبھی تقدیر کا ماتم، کبھی محبوب سے شکوہ، کبھی تقدیر کا ماتم، کبھی محبوب سے شکوہ، اے منزل محبت تیرے ہر موڑ پہ رونا آیا۔ شعر نمبر 6۔ تم پر اسرار فنا راز بقا کھل جاتے، تم نے ایک بار تو یزداں کو پکارا ہوتا۔ اسرار فنا یعنی ہلاکت کا، موت کا راز، بقا کہتے ہیں زندگی کو، یزداں کہتے ہیں رب کو۔ مفہوم ہے اس شعر کا، اے انسان تجھ پر زندگی اور موت کے راز کھل جاتے اگر تو نے ایک بار بھی خدا کو پکارا ہوتا۔ تشریح۔ اس شعر میں شاعرہ کہتی ہیں کہ اگر انسان زندگی میں ایک بار بھی اللہ تعالیٰ کو سچے دل سے پکار لے اور اس کی قربت حاصل کر لے تو اس کا دل اللہ کی یاد میں تڑپ اٹھے گا، اس پر معرفت کے راز کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ یعنی اگر انسان اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کر لے تو وہ زندگی اور موت کے رازوں کو پہچان لے گا۔ دنیا میں ہر طرف اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بکھری پڑی ہیں، اور غور و فکر کرنے والوں کو ان کی سمجھ آ جاتی ہے۔ وہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ان کی حقیقی بقا خدا کے ساتھ ہے، نہ کہ اس دنیا کی فانی حقیقتوں میں۔ شاعرہ یہ بھی بیان کر رہی ہیں کہ اگر انسان اپنے اندر روحانی تعلق قائم کرے اور خدا کے راستے کو اپنا لے تو اسے زندگی کے اہم راز اور حقیقتوں کا علم ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کے دین کو سمجھتا ہے، سچے دل سے اس پر عمل کرتا ہے، اس پر زندگی اور موت کی حقیقت کھل جاتی ہے، اسے زندگی کا مقصد سمجھ آنے لگتا ہے، وہ اللہ کی ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، اسے اللہ معرفت یعنی پہچان عطا فرماتا ہے، اسے ہر چیز میں، ساری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت دکھائی دینے لگتی ہے۔ یہ سب آیات الہی ہیں ذرا غور سے دیکھ، یہ سب آیات الہی ہیں ذرا غور سے دیکھ، پھر اس کی حمد بیاں کر، اسی مالک کو پکار۔